بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو حاضرات کا عمل بتاؤں گا، آسان اور آزمودہ اور پاورفل عمل بتاؤں گا۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی بتائیں، لیکن ایک ضروری بات ذہن نشین فرمائیں کہ ناجائز مقاصد کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس عمل کو اور میرے دیگر اعمال کو جائز مقاصد کے لیے کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اگر آپ ناجائز مقاصد کے لیے کریں گے تو میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضرات کا چلہ بھی بیان کروں گا اور حاضرات کو بلانے کا اور فائدہ لینے کا طریقہ کار بھی بیان کروں گا اور کچھ اور ضروری باتیں بھی کروں گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں اور وظیفہ بیان کرتا ہوں، عمل بیان کرتا ہوں۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے افسوس ہے آپ میں سے 70% لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ انشاءاللہ امید ہے آج آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ یوٹیوب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویڈیو بھیجتا ہے اور آج کی اس ویڈیو کے لیے میرا ٹارگٹ ہے کہ کم سے کم آپ 500 لائک ضرور اس ویڈیو کو دیں گے۔ بلا تاخیر عمل بیان کرتا ہوں۔ یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکل کو آپ کس طرح بلائیں گے، اس سے کیسے فائدہ لیں گے، یہ حاضرات آپ کیسے کریں گے۔ اس حاضرات کا طریقہ کار یہ ہے کہ 9 چندی جمعرات یا 9 چندی پیر سے اس عمل کو کریں۔ عمل مکمل تنہائی کے اندر کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں۔ نماز عشاء کے بعد پاک صاف ہو کر وضو کر کے اس عمل کو کریں۔ اس عمل کے لیے حصار ضروری نہیں ہے، لیکن آپ دوست عملیات میں نئے ہیں تو آپ حصار ضرور کریں۔ آگے چل کر انشاءاللہ تعالی حصار کا عمل بھی بیان کروں گا۔ آج کی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ حصار کا طریقہ بھی بیان کروں گا۔ آپ نماز عشاء کے بعد 9 چندی جمعرات ہو یا کہ 9 چندی پیر ہو، اس عمل کو کریں گے۔ ٹائم بھی آپ مقرر کر لیں، جگہ بھی آپ مقرر کر لیں اور مکمل تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے اور عمل کرتے ہوئے کوئی خوشبو آپ کو جلانی ہے۔ آپ کے پاس عود ہو، بخور ہو یا کوئی بھی اگربتی وغیرہ جلا لیں، اچھے سے اچھی خوشبو جو آپ کو میسر ہو اس خوشبو کو جلانا ہے۔ آپ شروع میں 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی 3 بار 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ جو پڑھیں گے نماز والا درود پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درمیان میں 786 بار آپ کو پوری تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ 3 بار 7 بار یا 11 بار شروع میں اور اتنی ہی تعداد میں آخر میں درود شریف پڑھا اور 786 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جب بسم اللہ آپ 100 بار پڑھ لیں گے، ہر 100 بار جب مکمل ہوگا 3 بار آپ کو کہنا ہے کہ حاضرات حاضر ہو بحق بسم اللہ۔ 100 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ چکے، 3 بار آپ کو کہنا ہے حاضرات حاضر ہو بحق بسم اللہ۔ پھر 100 بار آپ نے مزید پڑھا، 200 بار جب ہو گیا حاضرات حاضر ہو بحق بسم اللہ۔ جب 300 بار ہو جائے، 400 بار، 500، 600 اور 700 بار ہو جائے تو پھر بھی آپ کو 3 بار کہنا ہے حاضرات حاضر ہو بحق بسم اللہ۔ اور جب یہ عمل آپ کریں گے سامنے آپ کے ایک کپڑا ہونا چاہیے سفید کلر کا، 2 فٹ کا، 2.5 فٹ کا۔ آپ کپڑا بھی اپنے سامنے رکھیں گے اور عمل کرتے ہوئے آپ کی نظر اس کپڑے پر ہوگی۔ اس عمل کو بلا ناغہ آپ 11 دن تک کریں گے۔ ایک بار طریقہ پھر بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو دوبارہ شامل ہو جائے۔ عمل کرنا ہے 9 چندی جمعرات سے یا 9 چندی پیر سے، نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور باوضو حالت میں کرنا ہے، یکسوئی کے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل مکمل تنہائی میں کرنا ہے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ شروع میں آخر میں 3 بار 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ہر 100 بار کے بعد آپ کو کہنا ہے حاضرات حاضر ہو بحق بسم اللہ۔ یہ عمل مکمل ہوا اور جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے سامنے سفید کلر کا 1.5-2 فٹ کا کپڑا ہونا چاہیے،
عمل کرتے ہوئے آپ اس کپڑے پر نظر جما کر رکھیں گے اور یہ عمل آپ 11 دن تک کریں گے۔ اس عمل کے درمیان میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس کپڑے پر کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آئے گی۔ کبھی یہ ہوگا کہ کوئی نشان آئیں گے، کوئی شکل بن کر آئے گی، کوئی سایہ ہوگا۔ بہرحال اس کپڑے پر آپ کو ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو عمل میں کامیابی ہو رہی ہے اور موکلات انشاءاللہ تعالی ظاہر ہوں گے، اس کپڑے پر آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں کہ عمل کرتے ہوئے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا، ہمت کرنی ہے۔ آپ کو اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو آپ کو ڈر خوف ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے ذہن کا خوف ہوتا ہے۔ یہ بسم اللہ شریف کے موکلات نقصان نہیں دیتے۔ اگر آپ کو ڈر لگے تو درمیان میں آپ عمل کو ختم کرنا چاہیں تو آپ کو رجت نہیں ہوگی، آپ عمل کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اور عمل ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے 3 بار اور خود پر دم کریں گے۔ یہاں پر یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ کو حصار کا عمل بتاتا ہوں۔ حصار کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور شروع اور آخر میں درود شریف 1 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 3 طریقہ کار ہیں حصار کے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، یہ بدنی حصار ہوگا۔ دوسرا حصار کا طریقہ کار یہ ہوگا، ماحولی حصار کہتے ہیں، فضائی حصار کہتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں گے، یوں دم کرنے کے بعد یوں انگلیاں دیکھیں جیسے میں نے کی ہیں، یوں آپس میں ملا کے اور یوں جا کے اپنے پیٹھ کی طرف پیچھے انگلیوں کو ملا لیں گے۔ یہ بھی آپ کا دوسرا حصار کا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ چھری پر یا اپنی انگلی پر آپ دم کر کے اپنے گرد ایک گول دائرہ بنا لیں۔ یہ تینوں حصار کے طریقہ کار ٹھیک ہیں، تینوں میں سے ایک اختیار کریں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے 2 کر لیں، یا تینوں طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیں، جو آپ کپڑا رکھیں گے یہ حصار سے باہر رکھیں گے۔ آپ چاہے تو حصار کریں، حصار نہ کریں تب بھی کوئی مسئلہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا، اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی 11 دنوں میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اب جب بھی آپ کو موکلات کو بلانا ہو، ان سے بات کرنی ہو، طریقہ کار اس کے 2 ہیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ سامنے سفید کپڑا رکھیں اور آپ اپنا عمل کریں، اس کپڑے پر موکلات کو بلا لیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بلیک کلر کا، کالے کلر کا، سیاہ کلر کا آپ کے پاس پیالہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وائٹ کلر کا پیالہ لے لیں، اس پہ آپ بلیک کلر کی آپ کوئی پنی چڑھا لیں۔ آپ کے پاس سفید کلر کا پیالہ ہو اور کالے کلر کی، سیاہ کلر کی کوئی پنی اس کے اوپر چڑھا لیں، اور اس پیالے میں آپ کو پانی ڈالنا ہے اور اس پانی میں نظر رکھتے ہوئے عمل آپ کو کرنا ہے۔ اس میں بھی موکلات حاضر ہو جائیں گے۔ آپ دونوں طریقوں سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ عمل یوں کریں گے، 3 بار درود شریف پڑھیں گے شروع میں، 3 بار آخر میں درود شریف پڑھیں گے، درمیان میں 313 بار آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں آپ کو 3 بار کہنا ہے کہ حاضرات حاضر ہو بحق بسم اللہ۔ یہ کہہ کر آپ کپڑے پر دم کریں یا پانی کے پیالے پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی حاضرات ظاہر ہو جائے گی اور ان سے آپ جو سوال کریں گے آپ کو جواب انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ یہاں پر ضروری بات جو آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں یا سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیں۔ آپ کے اندر جتنی روحانیت ہوگی عمل میں اتنی تقویت ہوگی۔ بعض لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی، ابتدا کے اندر یہ ہوگا کہ یہ موکلات خواب کے ذریعے سے آپ سے بات کریں گے۔ اگر آپ کے اندر کم روحانیت ہے تو خواب میں بات کریں گے۔ بعض حضرات کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ موکلات آ کر آپ کے کان میں سرگوشی کریں گے۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ موکلات کپڑے اور پانی کے اوپر بھی حاضر ہوں گے۔ اپنی روحانی استطاعت کے اوپر آپ نظر کریں، پھر اس عمل کو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کہے کہ مجھے کامیابی ہو گئی یا کامیابی نہیں ہوئی، یہ آپ کی اپنی روحانیت پر منحصر ہے۔ آپ 11 دن تک یہ عمل کریں گے تو عین ممکن ہے کہ یہ موکلات آپ کے ساتھ کان میں سرگوشی کریں۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ موکلات آپ کے دل کے اوپر کوئی بات ایسی بٹھا دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے ذہن کا خیال نہیں ہے، یہ میرے دل کے اوپر القا ہو رہا ہے، کوئی باہر کی طاقت میرے دل دماغ میں بات ڈال رہی ہے۔ کبھی خواب کے اندر بھی ہوگا۔ تو جیسی آپ کے اندر روحانیت ہوگی آپ کو ویسی کامیابی ملے گی، لیکن اس کا آسان
اور جس سے فائدہ مند طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کپڑے پر بلائیں اور اس کو آپ پانی پر ظاہر کریں، تو اس ظاہر کرنے کے اندر آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا بھی نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے اشارے آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، کان میں سرگوشی ہو، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اشارے آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو پیالے پر کریں گے، آپ کپڑے پر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی عمل آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ اور اس عمل کو کب کریں؟ جب آپ کو عمل میں کامیابی ہو جائے تو نماز فجر کے بعد یہ حاضری کرنی چاہیے، نماز عشاء کے بعد یہ حاضری کرنی چاہیے، پیر، جمعرات اور جمعے کے دن کرنی چاہیے، ان میں آپ کو زیادہ کامیابی ہوتی ہے اور حضرات خوش بھی ہوتی ہے۔ آخری بات ذہن نشین فرمائیں کہ غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ موکلا سے ایسا سوال نہ کریں جو غیب کے اندر شامل ہو، غیر شرعی سوال ہو، مثلا فلاں شخص کی موت کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس طرح کے سوالات نہ کریں، اور ایسے سوالات بھی نہ کریں کہ جس سے فساد برپا ہو، مثلا چوری کس نے کی ہے یا فلاں شخص کو کس نے مارا ہے، تو اس طرح کے سوالات نہ کریں۔ بس اس سے آپ روحانی طور پہ مدد حاصل کر لیں، کوئی مشورہ کرنا ہے آپ مشورہ کر لیں، یا کسی مریض کا علاج کرنا ہے علاج کر لیں، کوئی روحانی جسمانی امراض کا کوئی علاج دریافت کرنا ہے تو ایسا علاج بھی آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو عمل ہدیہ کر دیا ہے، گفٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل میں آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ اور اس مبارک رات میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، روحانی سفر میں آپ کو بہت اونچی اور بڑی منازل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آپ کے دل کی تمام جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔